مسلم ملکوں کے سربراہان صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک۔ مسلم ملکوں کے سربراہان اور ٹرمپ کے درمیان غزہ جنگ بندی پر بات ہوگی۔ امریکی صدر جنگ بندی اور بعد میں گورننس پر تجاویز دیں گے۔ ملاقات میں قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، مصر، امارات اور اردن کی قیادت شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے داعی ہیں، وہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں امن کے لیے کوششوں کا تذکرہ کیا۔ پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی میں صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اہم کردار ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا امریکہ چاہتا ہے مسلم ملک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کے لیے انعام ہوگا۔ فلسطینی ریاست میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا غزہ میں اب جنگ بند ہو جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ نے جنگیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے 7 جنگیں روکیں۔ امن کوششیں نوبیل انعام کے لیے نہیں کر رہا، سب سمجھتے ہیں امن کوششوں پر مجھے نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ ٹرمپ کو نوبیل انعام چاہیے تو غزہ میں جنگ بندی کرائیں۔ فرانسیسی صدر کا 2 ٹوک پیغام، کہا نوبیل انعام صرف اسی صورت ممکن ہے جب آپ اسرائیل فلسطین تنازع ختم کر دیں۔ امریکی صدر کی فرانسیسی ہم منصب سے ملاقات، کہا ہم غزہ اور یوکرین میں جنگ روکنا چاہتے ہیں کہ یرغمالیوں کی واپسی ہو، حماس کو تحفہ نہ دیا جائے۔ توقع ہے غزہ کے حوالے سے آج کا اجلاس کامیاب ہوگا۔ مغرب نے اسرائیل بنانے کی غلطی تسلیم کر لی۔ برطانیہ کے بعد فرانس نے بھی فلسطین کو تسلیم کر لیا۔ سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں اقوام متحدہ میں کانفرنس۔ مزید 7 یورپی ملکوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ برطانیہ سمیت کئی ملکوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان دہرایا۔ اجلاس میں پرجوش تالیاں بجائی گئیں، ایک دوسرے سے گلے ملے۔ پاکستان کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے اعلانات کا خیر مقدم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا یہ اعلان فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی فتح ہے۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈز کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ مشترکہ تربیتی اقدامات اور ہوا بازی کی صنعت میں تعاون پر بات چیت۔ ایئر چیف مارشل نے کہا پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور ملٹی ڈومین وارفیئر برتری کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ جنرل شیخ محمد کی پاک بھارت تنازع میں شاندار کارکردگی پر سربراہ پاک فضائیہ کو مبارکباد۔ بحرینی کمانڈر نے تربیتی تعاون بڑھانے اور فضائی مشقوں کے انعقاد پر زور دیا۔ اور شاہینوں نے لنکا ڈھا دی۔ سری لنکا کے خلاف ایشیا کپ کا اہم مارکا جیت کر فائنل کی امید جگا دی۔ ابوظہبی میں گرین شرٹس 5 وکٹ سے کامیاب۔ محمد نواز اور حسین طلعت نے میچ وننگ شراکت سے 12 گیند پہلے فتح دلائی۔ 134 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی آدھی ٹیم 80 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ سری لنکن ٹیم پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 133 رنز بنا سکی تھی۔ مینڈس کی 50 رائے گاں، شاہین نے 3، حارث رؤوف اور حسین طلعت نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ حسین طلعت آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے ہیرو قرار پائے۔ ایونٹ میں آج بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں 6 روز سے لاپتہ بچے کی لاش کچرا کنڈی سے مل گئی۔ 7 سال کے 7 کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ پولیس سرجن کے مطابق بچے سے زیادتی کے شواہد ملے ہیں۔ قتل کیس میں 2 ملزم گرفتار۔ ڈی ایس پی لانڈھی نے بتایا گرفتار ملزم سہیل قریشی اور محمد حسن نے زیادتی اور قتل کا اعتراف کر لیا۔ دونوں کا ڈی این اے لیا جا رہا ہے۔ بچے کی موت سر پر وزنی چیز مارنے سے ہوئی۔ 7 کی گمشدگی کا مقدمہ تھانہ لانڈھی میں درج تھا، لیکن پولیس بچے کو تلاش نہ کر پائی۔ چھوٹا بھائی تھا نا، وہ مجھے پکڑ رہا تھا، بڑے نے پیچھے سے پٹک کے مجھے مارا، تو جب میں نے اپنا دفاع کرنا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ توڑ دیا، میری انگلی توڑ دی اس نے۔ کراچی کی ناظم آباد چاولہ مارکیٹ میں بیٹی کے سامنے ماں پر تشدد۔ پتھارے دار نے تلخ کلامی کے بعد خاتون کو مارا، انگلی توڑ ڈالی۔ بھرے بازار میں بیٹی کے سامنے ماں کو تشدد کا نشانہ بنایا، کسی نے آگے بڑھ کر خاتون کو نہیں بچایا۔ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں رضویہ تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔
بجٹ سیف الدین صاحب کی ان کی سیاسی جماعت کی موجودگی میں منظور کرایا. اعتراض تھا ووٹ کرتے اس کے خلاف. میں کیس فائل کروں کہ تم لوگوں نے غیر قانونی طور پر روڈ کٹنگ کی پرمیشن دی ہے. KMC کی سڑکوں پہ تم لوگوں نے بل بورڈز لگائے ہوئے. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ KMC میں اپوزیشن لیڈر سیف الدین اور ان کی جماعت کی موجودگی میں بجٹ منظور کرایا گیا. اب سیف الدین MUCT کے خلاف عدالت چلے گئے. میں غلط بیانی اور منافقت سے تنگ آ چکا ہوں. یہ دوغلاپن اب نہیں چلے گا. ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ بجٹ کی منظوری کے بعد کر رہے ہیں. میونسپل ٹیکس میں اضافہ کونسل کی باقاعدہ منظوری سے مشروط ہے. سٹی کونسل میں اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ کا میئر کے بیان پر رد عمل. کہا مرتضی وہاب کو پارک میں کمرشل سرگرمیوں کے نام پر دھندا چوپٹ ہونے کا غم ہے. اب نہر اور شاہراہ بھٹو میں کرپشن کا جواب دیں. بتائیں یونیورسٹی روڈ، کریم آباد انڈر پاس اور دیگر سڑکیں کب بنیں. مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ انتقال کر گئے. انہیں 1999 میں مفتی اعظم کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا. سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ کو سب سے زیادہ خطبہ حج دینے کا اعزاز حاصل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی مفتی اعظم کی وفات پر دکھ کا اظہار. کہا پاکستانی قوم اور حکومت سعودی عوام اور قیادت کے غم میں برابر کے شریک ہیں. مرحوم کی دینی اور علمی خدمات امت مسلمہ کے لیے روشن باب ہیں. معروف کرکٹ امپائر ڈکی برڈ 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. برطانیہ سے تعلق رکھنے والے برڈ کیریئر کے دوران کرکٹرز اور عوام میں مقبول تھے. 66 ٹیسٹ اور 76 ون ڈے میں امپائرنگ کے فرائض انجام دیے. 3 ورلڈ کپ فائنل بھی سپروائز کیے. میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. چیئرمین PCB محسن نقوی نے ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی پیٹھ تھپتھپا دی. ذرائع کا کہنا ہے شان کو ٹیسٹ کا کپتان برقرار رکھا جائے گا. سینٹرل کانٹریکٹ میں D سے B کیٹیگری ملنے کا بھی امکان. چیئرمین نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے کپتان اور کوچ اظہر محمود کو فری ہینڈ دے دیا. لاہور میں ہوئی ملاقات میں ٹیسٹ سیریز کی تیاری پر بات ہوئی. پاک افریقہ ٹیسٹ سیریز 12 اکتوبر سے شروع ہوگی. اچھی تیاری کے ساتھ ہم ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں اور 50 اوورز کا فارمیٹ میں کہوں گا کہ اس ٹیم کو بیسٹ سوٹ کرتا ہے. ٹیم ایک اچھے مومنٹم میں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو پاس میں سیریز کھیلی اس سے کوئی پریشر آئے گا یا کچھ. اوبیسلی جب آپ آگے جاتے رہتے ہو تو پچھلا بھول کے ہی جاتے ہو. تو جب ورلڈ کپ میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ اچھے رزلٹ دیں گے. پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم ODI ورلڈ کپ کے لیے سری لنکا روانہ. فاطمہ ثنا کی قیادت میں ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی. ہیڈ کوچ محمد وسیم کا کہنا ہے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز سے ورلڈ کپ کی تیاری میں مدد ملی. کپتان فاطمہ ثنا نے کہا صرف بھارت نہیں ہر ٹیم کے خلاف میچ جیتنا ہدف ہے. اور فرانس کے عثمان ڈیمبلے سال کے بہترین فٹ بالر قرار. PSG کے اسٹرائکر نے بیلن ڈیور ایوارڈ جیت لیا. پیرس میں ہونے والی تقریب میں رونالڈینو سے ایوارڈ وصول کیا. زیدان اور بینزما کے بعد ڈیمبلے اعزاز پانے والے تیسرے مسلم فٹ بالر ہیں. خواتین میں اسپین کی بونمتی تیسری بار ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہی.